سر سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ خیبر پختونخوا میں پاکستان پیپلز پارٹی کو کیوں ایسا لگ رہا ہے کہ مولانا صاحب کے ساتھ مل کر سینٹ الیکشن لڑنے سے آپ لوگوں کو فائدہ ہوگا؟ شکریہ. وہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی کو فائدہ نہیں ہوگا، یہ فائدہ پوری اپوزیشن کو ہوگا. اگر یہ کلیکٹیولی الیکشن نہیں لڑیں گی تو پھر دیکھیں آپ کو 11 سیٹوں پہ الیکشن ہے کے پی کے سینٹ کے لیے، 7 جنرل سیٹس ہیں، تو پروپورشنیٹلی یہ ہوتا ہے. تو ابھی اپوزیشن کی اسٹرینتھ آلموسٹ کوئی 54 بنتی ہے انڈیویجلی، اور پروبیبلی 19 پلس یا 18 پلس ایک نمبر ریکوائرڈ ہے فار اے سینیٹر. تو اگر ایک جنرل سیٹ پہ اگر کلیکٹیولی نہیں لڑیں گے تو پھر جے یو آئی کے 19 سیٹیں بنتی ہیں، باقی پیپلز پارٹی کے پاس بھی 11 ہیں اور ان کے پاس 12 ہیں پی ایم ایل این کے پاس. کلیکٹیولی یہ کنٹیسٹ کریں گے تو یہ جنرل سیٹس میں بھی اپنا شیئر لے لیں گے، اور یہ ریزرو سیٹس جو وومن اور ٹیکنوکریٹس کے اس میں بھی اپنا شیئر لے لیں. تو یہ ہمیشہ کلیکٹیولی جو ہے وہ اپوزیشن الیکشن سینٹ کا لڑتی ہے، اور اس لیے پاکستان پیپلز چاہتی ہے کہ پیپلز پارٹی مل کے لڑے الیکشن جو اپوزیشن جماعتیں ہیں کے پی کے پروونشل اسمبلی میں. تو اس میں کوئی آپ نے کہا ظاہر ہے یہ ایک جمہوری روایت رہی ہے مل کر الیکشن لڑنے کی، لیکن پاکستان تحریک انصاف سمجھتی ہے کہ آپ لوگ جو ہیں یہ جو سیاسی منورنگ کر رہے ہیں یہ شاید جو آپ دعوے کرتے ہیں جمہوری روایات کے اس کے متضاد ہیں. کیا یہ تاثر درست ہے؟ نہیں مطلب وداؤٹ اینی ریزنس تو کو بتائیں کہ کیا ریزنز ہیں. پالیٹکس میں منورنگ کرنا تو ہر بندے کا کانسٹیٹیوشنل رائٹ بنتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ابھی جو ان کی پی ٹی آئی کی جو ادھر پوزیشن ہے اور جو سپریم کورٹ کی ججمنٹ کے بعد جو صورت حال ہے وہ سب پہ سامنے ہے. وہ ایز اے پولیٹیکل پارٹی تو وہاں بیٹھے ہوئے نہیں ہیں، وہ تو انڈیپینڈنس ڈکلیئرڈ ہے. تو اس لیے ہم نے تو اپنے اتحاد کی بات کی کہ کلیکٹیولی اگر اپوزیشن کی جماعتیں مل کے بیٹھیں تو 4 to 5 سیٹس آبویسلی سینٹ کی وہ کے پی کے سے جیت سکتی ہیں. پیپلز پارٹی سے ظاہر ہے مولانا صاحب کے تعلقات جو ہیں وہ بڑے قریبی ہیں، بہت زیادہ ساتھ جو ہے وہ رہا ہے. مولانا صاحب زرداری صاحب کے بھی قریب ہیں، بلاول سے بھی ہی گیٹس along ویری ویل، لیکن پچھلے کچھ عرصے میں وہ حکومت سے ناراض ہیں بہت سارے اقدامات کے حوالے سے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ان کی ناراضگی ہے یا جو ان کے خدشات ہیں کچھ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد سے ہم نے دیکھا کہ وہ مسلسل ناراضی ہیں، تو اس کا کوئی ایفیکٹ آئے گا اس اتحاد پہ جو آپ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، یا آپ کو لگتا ہے کہ قطع نظر اس کے یہ اتحاد ہو جائے گا؟ دیکھیں چیزیں ریزالو ہوتی ہیں تھرو ڈائلاگ. ابھی ڈائلاگ از ان پروسیس. ابھی پی ایم ایل این کی لیڈرشپ بھی مولانا صاحب سے ان سے ملاقات کر کے آئی، پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ بھی ان سے مل کے آئی. تو حتمی طور پہ آپ دیکھیں کہ بعض اوقات جو جماعتیں الائنس میں گورنمنٹ میں ہوتی ہیں تو اگلی ٹرم پہ وہ اپوزیشن میں ایک دوسرے کے سامنے ہوتی ہیں. تو یہ پالیٹکس میں اور جمہوریت میں یہ اس قسم کا عمل تو رہتا ہے. ناراضگی ان کی ہے، اور ابھی بھی وہ ایک معاملہ میرا حال ہے جو ایلوکیشن آف ریزرو سیٹس ہے ان کے پی کے، اس پہ ان کو اپنی ریزرویشنز ہیں، اور معاملہ بھی الیکشن کمیشن کے پاس ہے اس کو ایگزامن کرنے کے لیے. لیکن یہ کوئی سیاسی اختلافات تو ہوتے ہیں، ڈس ایگریمنٹ ہوتا ہے، دشمنی تو نہیں ہوتی کہ وہ اکٹھے بیٹھ کے کوئی لائحہ عمل تیار نہیں کر سکتے. اور جو مخصوص نشستوں پہ اور ٹیکنوکریٹ سیٹس پہ جو ابھی اسمبلی میں جن لوگوں نے حلف اٹھانا ہے مخصوص نشستوں پہ، وہ نہیں اسپیکر صاحب حلف لے رہے. کورٹ سے رجوع کیا ہے سب رہنما جو آپ کے جماعتوں کے وہاں پہ ممبرز بنے ہیں پروونشل اسمبلی خیبر پختونخوا میں. تو آپ کو لگتا ہے کہ کورٹ جو ہے وہ اب اس پہ ڈیسائیڈ کرے گی اگر اسپیکر نہیں لیتے حلف ان سے الیکشن سے پہلے؟ نہیں، کورٹ دے آر سبجیکٹ ٹو آرڈر آف دی کورٹ اسپیکر بھی. ابھی ایشو یہ ہے وہاں پہ یہ نہیں ہے کہ سپریم کورٹ کی ورڈکٹ کے بعد کوئی ہائی کورٹ جو ہے وہ کوئی اور ڈیسیژن لے یا کوئی اور ڈیسیژن اس قسم کا لے کے وہ فرسٹریٹ ہو جائے سپریم کورٹ کی ججمنٹ. ابھی ایشو یہ ہے کہ پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین وہ ہائی کورٹ گئی ہوئی ہے.
اور پی ایم ایل این بھی گئی ہوئی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو پریزرو سیٹس الوکیٹ ہوئی ہیں ہماری جو پروپورشنیٹ ریپرزنٹیشن پروونشل اسمبلی ہے اس کے مطابق کیلکولیشن نہیں ہوئی. دیٹ از دی ایشو. دیٹ از دی ایشو. اور وہ اس ایشو پہ وہ انہوں نے ڈائریکشن دی ہے ای سی پی کو کہ آپ اس کو سن کے پھر فیصلہ کریں. آبویسلی وہ پی ایم ایل این کا بھی کلیم ہے اور پی ٹی آئی پی کا بھی کلیم ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہماری ایک سیٹ ہمیں زیادہ ملنی چاہیے تھی اور ہمیں کم مل رہی ہے اور جے یو آئی ایف کو زیادہ مل گئی ہے. تو یہ ابھی اٹس اے میٹر آف میتھمیٹکس نا, تو وہ ای سی پی اس کو بیٹھ کے ایگزامن کرے گی. بخاری صاحب یہ بھی بتائیے کہ جو خیبر پختونخوا کی حکومت کی تبدیلی کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کا اس پہ کیا سٹانس ہوگا؟ کیونکہ جب ہوئے تھے الیکشنز اس وقت تمام اپوزیشن جماعتوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کو ہی وہاں پر حکومت بنانے دینی چاہیے. آج مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ حق انہی کا ہے, مینڈیٹ ان کا بھی جعلی ہے, لیکن کیونکہ وہ وہاں پہ میجورٹی میں ہیں. تو آپ کی جماعت کا اس پہ کیا موقف ہے؟ دیکھیں جی, میری جماعت کا تو آئین کے مطابق موقف ہے. اگر کوئی چیف منسٹر یا چیف ایگزیکٹو آف اے پروونس میجورٹی لوز کر جاتا ہے اپنے ہاؤس کی اور اپوزیشن کے پاس وہ اسٹرینتھ آ جاتی ہے کہ وہ اس کو نو کانفیڈنس سے ریموو کر سکیں, تو یہ کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے, ہی کین بی ریمووڈ, اور اپنا نیا چیف منسٹر انسٹال کر سکتے ہیں تو وہ کر سکتے ہیں, وہ کر لیں. نہیں, سیاسی طور پر آپ سمجھتے ہیں کہ گنڈا پور صاحب از پرفارمنگ ویل, پیپلز پارٹی ان کے بارے میں کیا رائے رکھتی ہے؟ نہیں بالکل, وہ ہم سمجھتے ہیں کہ پرفارمنس سے عوام مطمئن نہیں صوبے کے, ان کی پرفارمنس کی ہے, ان کی کرپشن کا ریٹ بہت ہائی ہے. ابھی ریسنٹلی کوہستان والا ایشو ہے کوئی آلموسٹ 42 بلین روپیز کا, اور جس میں اسپیکر نیشنل اسمبلی جو پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا چیئرمین ہے اس کا پوائنٹ آف ویو بھی ہے, اور دوسری طرف گورنمنٹ پہ ایلیگیشنز بھی ہیں. تو یہ ود ان پارٹی بھی, لیکن اسپیکر بھی پی ٹی آئی کا ہے اور چیف منسٹر بھی انہی کا ہے, تو ان کا پوائنٹ آف ویو عوام کو پتہ ہے کیا پرفارمنس ہے ان کی, تو اس لیے عوام مطمئن بھی نہیں ہے. لا اینڈ آرڈر سچویشن پروونشل سبجیکٹ ہے, دے کانٹ مینٹین اٹ. اور وہ جو چیف منسٹر ہے وہ ہمیشہ وفاق پہ چڑھائی کرتے ہیں اور صوبے کے ریسورسز سے چڑھائی کرتے ہیں, تو پھر وہ بڑی انسٹیبل کنڈیشن ہے کے پی کے میں, اور پھر وہ پریمپٹ کرتے ہیں. جو ان امکانات کو رد نہیں کیا جا سکتا کہ علی امین گنڈا پور صاحب کے خلاف کوئی تحریک عدم اعتماد آئے اور اس میں آپ تمام لوگ آن بورڈ ہوں گے؟ آبویسلی دیکھیں نا جی, ہم تو اپوزیشن میں ہیں, ہمارے پاس تو سمپل میجورٹی نہیں ہے, وی ہیو 11 اور 12 ممبرز اوور دیئر. لیکن اگر باقی جماعتیں ہمارے ساتھ مشاورت کریں اور اپنی اسٹرینتھ بتائیں کہ وہ اس پوزیشن میں ہیں کہ سمپل میجورٹی انہوں نے اچیو کر لی ہے, جس سے وہ چیف منسٹر کو ریموو بھی کر سکیں اور نیا چیف منسٹر انسٹال بھی کر سکیں, تو سیاست میں گفتگو شنی تو ہوتی ہے, ڈائلاگ تو ہوتا ہے, اور ہم تو اپوزیشن میں. لیکن مولانا صاحب نے یہ کہا کہ پارٹی کے اندر سے ہی, مطلب پی ٹی آئی کے اندر سے ہی تبدیلی آنی چاہیے خیبر پختونخوا میں. اس پہ آپ کیا رسپونڈ کریں گے؟ کیونکہ ظاہر ہے ان کو, وہ بھی گنڈا پور صاحب کی شخصیت پر عدم اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں, لیکن یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم اپنا کوئی وہاں پہ اپنی حکومت بنا لیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ چاہے اندر سے کسی کے پاس سپورٹ آ جائے میجورٹی کی, چاہے باہر والے ساتھ مل جائے, لیکن ونس کسی کے پاس بھی سمپل میجورٹی پروونشل اسمبلی کی ہوگی تو وہ لیگلی کانسٹیٹیوشنلی وہ ریموو کر سکتا ہے گنڈا پور صاحب کو. صحیح. اب مجھے بخاری صاحب ایک اور ایشو جو ظاہر ہے اس پہ بڑی کلیریفیکیشن آ گئی, لیکن پھر بھی انسان اپنی جگہ پر حیران ضرور ہوتا ہے کہ آخر یہ جو چمگوئیاں تھیں, یہ جو ایشو تھا, یہ کیسے میڈیا کی زینت بنا, اور وہ زرداری صاحب کے عہدہ صدارت سے ہٹنے کا یا ہٹائے جانے کا جو معاملہ ہے, تو آپ نے بھی ادھر ادھر پوچھا ہوگا, آپ کے علم میں ہوگا, پارٹی کے ذرائع سے بھی باہر سے بھی, کیوں یہ ایشو جو ہے وہ اتنا زیادہ میڈیا کی توجہ کا مرکز بنا کہ وزیر اعظم تک کو اب اس کی تردید کرنی پڑی؟ میرا خیال ہے میڈیا اس ایشو کو ڈائی ڈاؤن نہیں ہونے دے رہا. کئی دنوں سے ہم اس کی وضاحت کر چکے ہیں, کئی دنوں سے گورنمنٹ کوارٹر سے وضاحت آ چکی. پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے آئی واز دی فرسٹ ون ٹو رسپونڈ ٹو اٹ, اٹس آلموسٹ 6-7 days ارلیئر. لیکن ہر دفعہ آئے دن کنٹینیوسلی, آج کو چھٹا دینا آئی ہیو ٹو رسپونڈ. تو میں نے اس سے پہلے بھی کہا کہ ان لوگوں نے یہ بات پھیلائی, افواہ پھیلائی, اسپیکولیٹ کیا, کیا سرائی کی کہ جو اس ملک میں سیاسی استحکام نہیں چاہتے, اس ملک کے پولیٹیکل سسٹم کو ڈی اسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں. اور یہ سوال آپ ان سے بھی ضرور کریں
جو آپ کی فٹرنیٹی کے لوگ ہیں کہ یہ خبر کہاں سے نکلی اور آپ نے اس کو پھر زبان زد عام ہونا شروع ہوگی ہر کوارٹر سے ڈسکس ہونے. بڑی سمپل سی بات ہے, مائنس پیپلز پارٹی مائنس آصف علی زرداری, یہ سسٹم نہیں چل سکتا. بالکل آپ کی پارلیمان نہیں چل سکتی, آپ کی حکومت نہیں چل سکتی. تو اب اس ایشو پہ میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا کو بھی ڈسکشن بند کر دینی چاہیے جب اتنی وضاحتیں ہو چکی ہیں تو.